الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معززین شہر، اسٹیج پر رونق افروز سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین اور معزز خواتین اور معززان شہر اور برادران وطن، آپ تمام حضرات، مختلف ہمارے مذہبی قائدین سے آپ اب تک جو بیانات سن رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جو ہر کوئی اپنے بڑے مذہبی پیشواؤں کی بات ہم کو سنا رہے تھے، اور ان کے ہر ایک کے پیغام میں یہی مضمون رہا ہے. انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ جتنے بھی پیشوا ہیں، انہوں نے ہر ایک کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، بھائی چارگی، امن، سلامتی سے رہنے کی تعلیمات ہر ایک کی یہی رہی ہے. اور اسلام بھی ایک دین رحمت ہے، امن شانتی کا مذہب ہے. ہر ایک کے اس کے مذہب کا، عقائد کا، انسانیت کا احترام کرنا ہم کو سکھاتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، جس وقت بھی انہوں کسی جنگ کے لیے کسی کو روانہ کرتے تو 10 سے زائد اصول بیان کرتے اس کے سامنے، اور کہتے کہ سب سے پہلے دیکھو جو بوڑھے ضعیف لوگ ہیں، اگر وہ جنگ میں آ جائے، اگر تمہارے خلاف جنگ بھی کر رہے ہو تو تم کبھی بھی انہیں قتل مت کرنا. اور پھر یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وصیت کرتے تھے کہ کبھی بچے اگر جنگ میں آ جائے تو تم بچوں کو بھی کبھی بھی قتل نہیں کرنا. اگر عورتیں آتی ہیں، اگر عورتیں آ کر وہ بھی جنگ میں شریک ہوتی ہیں تو کبھی بھی کسی بھی عورت کو جنگ میں کبھی قتل نہیں کرنا، کبھی اس کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کرنا ہے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ابھی ہمارے اس سے پہلے سری کانت سوامی صاحب نے اتنے بہترین باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. انہوں نے ایک بات کہی، بہت ساری باتیں اچھی ہیں، ہر بات ان کی اچھی تھی. اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اسلام میں عورتوں کا جو مقام مرتبہ دیا گیا ہے، سب سے بڑا مقام مرتبہ اگر کسی مذہب میں اگر ہے تو وہ اسلام میں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیٹیوں کی اہمیت کتنی ہے، کیسے اسلام نے ان کی حفاظت کی ہے، مہیلاؤں کا کیسے تحفظ کیا ہے. جب ایک دور تھا جہاں پر عورتوں کو بیچا جاتا تھا، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور انہیں خرید و فروخت کر کے کسی بھی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. مگر اسلام نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جب اس دنیا میں آ کر یہ پیغام دیا، اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہو، اگر ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کر کے ان کی صحیح جگہ پر نکاح کر دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ وہ رفیق بن کے رہے گا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہیں ہیں، اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہیں تو اس کے لیے کیا یہی بشارت ہے
تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے پاس 2 لڑکیاں بھی ہیں، اگر ان کی اچھی تعلیم اور تربیت دے کر اچھی جگہ نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سنگت اسے عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 2 لڑکیاں نہیں 1 لڑکی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اگر کسی کے پاس 1 لڑکی بھی ہے، اگر اس کی اچھی تعلیم اور تربیت دے کر اچھی جگہ نکاح کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو بھی صرف جنت ہی نہیں بلکہ میرے سنگت عطا فرمائے گا جنت میں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ بہترین، اور ہندوستان سے ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے ہم سب کا، اور حب الوطنی جب بھی ہندوستان کا، بھارت کا، انڈیا کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس کی محبت ہمارے دلوں میں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کی طرح بھڑکنے لگتی ہے محبت۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، جو ہم سب کے کائنات میں جتنی انسانیت بستی ہے وہ سب کے باپ ہیں، حضرت حوا علیہ السلام سب کی ماں ہیں۔ ہندوستان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اسی سرزمین ہندوستان پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہے اسی ہندوستان میں تشریف لائے ہیں، اور سب سے پہلے اسی ہندوستان میں اللہ اکبر کی جو صدائیں بلند ہوئی ہے اسی ہندوستان میں ہوئی ہے، اور سب سے پہلے جو اذان ہوئی ہے اسی ہندوستان میں ہوئی ہے، اور سب سے پہلے تسبیح ہوئی ہے، تحلیل ہوئی ہے، تکبیر ہوئی ہے، اللہ کی محبت میں آنسو کو بہایا گیا ہے اسی سرزمین ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پر وہ کردار ادا کیا۔ حاضرین محترم، تو ہندوستان ایک ہمارے لیے سب سے بہترین ملک ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی گلستاں ہمارا۔ تو یہ ہندوستان جو ہے ایک دنیا میں ایک واحد ایسا ملک ہے کہ جہاں پر جتنے کثیر المذاہب، ہر مذہب والا، ہر عقیدے والا، ہر فکر والا، ہر نظریے والا، جتنے فکر، جتنے عقیدے، جتنے مذاہب اس ہندوستان میں پائے جاتے ہیں کہ شاید کہ دنیا کے کسی ملک میں اتنے مذاہب نہیں پائے جاتے۔ اور اس ہندوستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اتنے مذاہب اور اتنے سارے نظریے رکھنے کے باوجود بھی ہندوستان میں ہم سب ایک دوسرے کا ایسا احترام کرتے ہیں جیسا کہ ہم کسی صرف اور صرف ایک ہی مذہب کو ماننے والے ہیں۔ محترم حاضرین اکرام، یہ ہندوستان کی پوری دنیا میں ایک خصوصیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسا کہ اسلام ایک امن کا درس دیتا ہے، شانتی کا درس دیتا ہے، اور یہاں تک کہ مسلمان کی یہی تعریف کی گئی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہے، اسی کے مسلمان کہتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اسلام جو ہے سلامتی کا معنی ہے اسلام کے، اور آپ دیکھیں کہ کوئی جنگ بھی، کوئی لڑائی بھی کبھی بھی مسلمانوں نے، اسلام نے آگے بڑھ کر لڑنے کی کبھی بھی کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ دیکھیں فتح مکہ کا موقع تھا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے تقریباً کئی سالوں کے بعد 13 سالہ مکی دور تھا، اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ جب آپ 21 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے ہزاروں کے لشکر میں جا رہے ہیں، اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیے تھے، جو جن پر کانٹے بچھائے گئے تھے، جن کے راستے میں جن کو طرح طرح کی مصیبتیں دی گئی تھی، جن پر ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا، جن کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اللہ کے حکم سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیے۔ جب فاتحانہ شان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب کوئی فاتحانہ شان سے کسی بھی جگہ جاتا ہے تو اس کا سر اونچا ہوتا ہے، سینہ وہ تان کر چلنے لگتا ہے، اور اپنے آپ کو نگاہیں اونچی رکھ کے وہ ہر ایک کو دیکھنے لگتا ہے۔ مگر تاریخ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے، اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے
یہاں تک کہ اونٹ پر جو سوار تھے آپ کا سر مبارک اونٹ کے کوہان کے بالکل قریب تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مجرمین، ان ستائے ہوئے لوگوں پر نظر پڑے اور ان کو شرمندگی کا احساس تک نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مجرمین کو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں کہ دیکھیں کہ آپ امن، سلامتی، بھائی چارگی، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص محبت سے رہنا۔ ہم سب کے صحابہ اکرام کی بھی یہی تعلیمات ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں، اولیاء اکرام کی بھی یہی تعلیمات ہیں، اور جتنے لوگوں سے ہم نے بیان سنا ہے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے جو کچھ باتیں کی ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے بزرگوں کے حوالے سے یہی سنایا ہے۔ ہر ایک کو مل جل کر بھائی چارگی کے ساتھ، امن، محبت، شانتی کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، اور اپنے اپنے مذاہب پہ عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کا انسانیت کے ناطے ہر ایک سے محبت بھی کرنا ہے۔ اور انسان کا معنی یہی ہے کہ انسان ایک آتا ہے انسیت سے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کا معنی ہی انسان رکھا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار جو کچھ یہ پروگرام کیا گیا ہے، یہ جماعت اسلامی ہند کی طرف سے یہ بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے، اللہ ہم سب کے دلوں میں محبتیں عطا فرمائے، الفتیں عطا فرمائے، نفرتوں کو ختم کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔